آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جو سورج کو پلٹایا، یہ سب معجزات الگ ہیں۔ وہ جو جسم مبارک کے اندر معجزات تھے، ان معجزات کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو معجزات دکھائے ہیں علماء نے، 500 سے زیادہ معجزات تو اہل سنت کے علماء نے لکھے ہیں، اور 1000 سے زیادہ علامہ مجلسی نے اپنی حیات القلوب میں بحار الانوار میں درج کیے پیغمبر اسلام کے 1000 سے زیادہ معجزات۔ اور بہت بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جتنے سارے انبیاء نے معجزات دکھائے ہیں، اس سے زیادہ معجزات صرف ختم مرتبت نے دکھائے ہیں۔ لیکن کچھ معجزات آپ کے جسم مبارک کے اندر تھے۔ اب میں ان معجزات کو پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر سننا پسند فرمائیں گے سب، جو جسم مطہر کے اندر، جسم مبارک کے اندر ختم مرتبت کے معجزات تھے۔ عزیزان گرامی، مورخین نے لکھا، علامہ مجلسی نے حق الیقین، ان کی عقائد کی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ ہے، اس کی جلد اول کے اندر جناب ختم مرتبت کے جو معجزات جسم مطہر میں تھے فرماتے ہیں کہ، اور انہوں نے جو روایت بہرحال پیش کی ہے، اور بھی بہت سے مقامات پہ المناقب میں ابن شراشب نے لکھا ہے، اور میرے ذہن میں اس وقت جو حوالہ جات ہیں میں نے آپ کے سامنے، حق الیقین ہے، بحار الانوار ہے، الانوار النعمانیہ ہے نور محمدی اس کے اندر، اور بہرحال المناقب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ختم مرتبت سے کہا کہ ہم نے آپ کی تجارت، کہ آپ کی برکت کی تعریف سن رکھی ہے، اور ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال تجارت شام لے جائیے۔ تو اس وقت بھی ختم مرتبت نے جملہ کہا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، میری کچھ شرائط ہے، میں ہر چیز مال تجارت میں نہیں لے جاتا ہوں، میری کچھ شرائط ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، آپ صرف 24 یا 25 برس کے ہیں۔ مورخین نے یہی لکھا ہے، 25 برس کے تھے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 24 برس کے ہیں، ابھی شریعت محمدی نافذ نہیں ہوئی ہے، نازل نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، اپنی شرائط پہ لے جاؤں گا۔ تو حرام و حلال کا تصور دے رہے ہیں نا پیغمبر اسلام، کہ ابھی شریعت نازل ہوگی، نافذ ہوگی، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ جائز نہیں ہیں۔ تو جناب خدیجہ کے وسیلے سے فرما رہے ہیں اس بات کو، کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، جناب خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں منظور ہیں، جو شرائط ہیں آپ کی ہمیں منظور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ میں یہ مال تجارت لے جاؤں گا، یہ نہیں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا ہمیں قبول ہے۔ کہا کہ پھر جو مال تجارت میں لے جاؤں گا اس میں میرا پرسنٹیج اتنا ہوگا، میرا اس میں نفع اتنا ہوگا۔ بی بی نے فرمایا ہمیں قبول ہے۔ تو اب پیغمبر اسلام لے گئے مال تجارت کو، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے گئے تو بی بی کو آج تک اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ ان کا وجود ہی رحمت للعالمین ہے۔ تو اب کا اتنا مال تجارت میں کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب واپس آئے، جا رہے تھے، تو جناب خدیجہ کے ایک منشی کا نام تھا میسرہ، کہا میسرہ جو کچھ دیکھو وہ مجھے من و عن آ کے بیان کر دینا، جو کچھ ان کے وجود میں دیکھو وہ مجھے بیان کر دینا، کیونکہ میں تصور یہ کر رہی ہوں کہ یہ مظہر العجائب ہے، ان کے اندر تم بہت سے معجزات دیکھو گے، ان کے وجود مقدس کے اندر معجزات ہوں گے۔ تو جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے اس وقت جناب خدیجہ نے کہا میسرہ صرف میری چند باتیں یاد رکھنا، کیونکہ میسرہ بی بی کے ملازم ہے، خادم ہے۔ کہا میسرہ اگر یہ میرے مال تجارت کو نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے تو نقصان میں بیچ دینا۔ یہ اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں۔ ابھی لوگ اعلان رسالت کے انتظار کے بعد نزول قرآن کے منتظر رہیں گے، آیت اطاعت کا انتظار کریں گے، تب اطاعت کریں گے۔ بی بی اعلان رسالت سے پہلے اطاعت سکھا رہی ہیں، کہا کہ میسرہ نفع میں بیچے نفع میں بیچ دینا، نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دینا، یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا۔ میسرہ یہ کہیں رات ہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو تم کہنا رات ہے، یہ کہیں دن ہے چاہے ستارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے۔ میسرہ یہ جیسا کہیں ویسا کرنا، اگر یہ قافلے کے روکنے کا حکم دیں قافلے کو روک دینا، چلنے کا حکم دیں چلا دینا۔ میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا کرنا۔ ابھی لوگ انتظار کریں گے، بی بی خدیجہ اس وقت بھی اطاعت پیغمبر سکھا رہی ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، وہی جو جناب ختم مرتبت کے بچپنے میں معجزات بیان کیے گئے ہیں، وہی معجزات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب واپس آئے تو جناب خدیجہ نے فوراً کہا کہ آپ چاہیں تو سارا مال تجارت کا جو نفع ہے آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، جو میں نے کہا تھا اتنا ہی حصہ میرا ہے، باقی سب آپ کا ہے۔ کہا کہ میں اپنی خوشی سے دینا چاہتی ہوں، چاہیں تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا، کہا کہنا میری امانت کی علامت تھی اور پورا کر دکھانا میری صداقت کی علامت ہے۔ کہ جتنا کہا تھا اس سے زیادہ مال تجارت کا نفع نہیں لوں گا، باقی سب آپ کا ہے۔ اور پیغمبر اسلام تشریف لے گئے۔ بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے۔ کہا میسرہ اب کیا دیکھا؟ اب وہ جو 24 معجزات یا 25 معجزات ہیں ان میں سے جتنے مجھے بھی یاد رہیں گے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بات اب یہاں تک پہنچی ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے
تو عزیزان گرامی ختمی مرتبت کے معجزات ہے بدن مطہر سے متعلق کا میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ سب نے لکھے ہیں یہ معجزات، بچپنے سے پیغمبر کے نظر آ رہے تھے یہ معجزات. کہا کہ بی بی بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کہ کوئی ان سے اونچا نظر آئے. کہا کہ بی بی یہ ان کے بدن کا معجزہ ہے، سر سے لے کے گردن تک سب لوگ ان سے نیچے نظر آتے ہیں. کہا بی بی یہ جہاں پہ جاتے رہتے ہیں ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے، ایک بادل رہتا ہے، ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کہ ان کا کوئی سایہ بھی ہو اور سائے پہ کسی کا پاؤں بھی آئے. جن کے سائے پہ خدا کو منظور یہ نہ ہو کہ ان کے سائے پہ قدم مبارک کسی کا قدم آ جائے، ان کے سائے مبارک کے اوپر کسی کا قدم آ جائے. تو عزیزان گرامی اب اگر کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو خالق کی اجازت تھی نا. تو عزیزان گرامی کہا کہ ان کے سایہ بھی نظر نہیں آتا، سر پہ ہمیشہ ابر رہا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی کہا اور کیا دیکھا میں سرا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے ان میں اگر پانی خشک ہو چکا ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا اور کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، اگر یہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، خشک کنواں پانی سے بھر جاتا تھا. جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو ان کے خون کا اثر کیا ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جہاں سے یہ گزرتے تھے سارے درخت ان کو جھکنے لگتے تھے، ان کے سامنے درخت جھک کے بتاتے تھے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی؟ محمد وعجل فرجہ. کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ عزیزان گرامی جناب خدیجہ بار بار پوچھ کے بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے فضائل کو سننا بی بی کو بھی پسند ہے. میسرہ کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، مکھیاں مچھر ہوتے تھے تو سب کو تنگ کرتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مچھر نہیں بیٹھتا تھا. عزیزان گرامی جب پیغمبر سے پوچھا گیا تھا یا رسول خدا، جب صحابہ نے سوال کیا کہ مکھیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی مکھی نہیں آتی، کوئی کیڑا آپ کے قریب نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف اللہ نے ایک احاطہ بنا رکھا ہے، ایک محیط ہے جس کی وجہ سے سارے حشرات مجھے تنگ کرنے سے قاصر ہیں، میرے قریب نہیں آتے ہیں. تو عزیزان گرامی پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا وجود مقدس بہت بالا تر ہے. عزیزان گرامی بی بی نے فوراً پوچھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم سب لوگ اپنے ناخن کاٹتے تھے، بال کاٹتے تھے، لیکن کبھی بھی نہ ان کے ناخن بڑھتے تھے نہ بال بڑھتے تھے. خالق کو منظور نہیں تھا کہ ان کے ناخن کٹیں گر جائیں، بال کٹیں گر جائیں. عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک ہی مرتبہ سر مبارک کے منہ مبارک اپنے کاٹے، بال مبارک کاٹے اور سارے صحابہ نے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے. تو سارے صحابہ تبرک کو مانتے تھے تبھی تو تبرکاً تقسیم کیے تھے. اللہ نے بات واضح ہو رہی ہے. تو سب صحابہ نے وہ منہ مبارک پیغمبر اسلام کے تبرکاً آپس میں تقسیم کر لیے تھے اور کہتے تھے جب بھی ہم ان منہ مبارک کو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے. عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ چلے جائیے تو وہاں پہ پیغمبر اسلام کی منہ مبارک رکھے ہیں، بال رکھے ہیں، تو تعجب یہ ہے کہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو آل کو نہیں مانتے. تو عزیزان گرامی اب یہ پیغمبر اسلام کا وجود مقدس ہے. 7-8 معجزات پیش کر چکا ہوں، اتنے اگر اور پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جلدی معجزات کو پیش کر دوں. عزیزان گرامی تو یہ جسم مبارک کے اندر معجزات ہیں. بی بی نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پیشانی سے ایک نور نکلتا رہتا ہے. کہ ام المؤمنین نے بھی کہا تھا کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. بھائی جب دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ دن کی روشنی میں کھوئی ہوئی سوئی جو نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر اسلام کی پیشانی کے نور میں مل جایا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیشانی سے کہا ان کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے. بی بی نے فرمایا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب یہ اپنے ہاتھوں پہ سنگریزے اٹھا لیتے ہیں، کنکریاں پتھر اپنے ہاتھ پہ اگر اٹھا لیں تو وہ پتھر جب ان کے ہاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. کبھی سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، کبھی الحمدللہ کی، کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں، جن کے ہاتھوں پہ ایک مرتبہ سنگریزے وہ اٹھا لیں، پتھر اٹھا لیں تو وہ پتھر تسبیح کرنے لگیں. اور اگر کوئی آغوش ہی میں پلا ہو ان سے متعلق کیا کہنا جو ان کی آغوش میں پلے ہوں گے. اگر پتھر آئیں تو تسبیح کریں، جو آغوش میں پلے تو کوئی علی بنے، کوئی فاطمہ بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. عزیزان گرامی ان کی آغوش پہ پلوں کا مقام ہے.
کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سب زمین پہ سوئے ہوئے ہوتے تھے ایک خیمے کے اندر، تو ان کی یہ عادت تھی کہ ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، تو اس لیے پیغمبر اسلام کی ماننے والے کبھی کالے رنگ سے، کالے کپڑوں سے کبھی بھی اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیا کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ کالے رنگ کی عبا لیتے ہیں، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کے ڈھانپ کو ہمیشہ سوتے ہیں۔ کہا جب سارے زمین پہ سو رہے ہوتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد ہے۔ کہا میسرہ کیسے؟ کہا بی بی ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا۔ تو اب اگر شب ہجرت پیغمبر اسلام کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں گے تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اگر شب ہجرت جناب ختم مرتبت کو اپنے بستر پہ کسی کو سلانا ہو تو کسی ایسے ہی کو دعوت دیں گے نا میرے اپنے بستر پہ سلانے کے لیے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا ختم مرتبت کے جسم مبارک سے نور نکلتا تھا۔ عزیزان گرامی وہ سارے مشرکین مکہ تھے جو چاروں طرف سے کھڑے بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون سو رہا ہے بستر پہ، اور بار بار ایک دوسرے سے کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جبکہ 100 امیر المومنین رہے تھے پھر بھی وہ دیکھ کے کہتے تھے محمد سو رہے ہیں، اپنے نہیں تھے، اپنے ہوتے تو کہتے کہ تعصب سے دیکھ رہے تھے اس لیے محمد و علی میں فرق نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی بیگانے تھے پھر بھی دیکھ کے کہہ رہے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں، انہیں نور میں 19-20 کا بھی فرق نظر نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی یہ جناب ختم مرتبت کا جسم مبارک ہے کہ کہا کہ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پشت پہ، اور بہت سے لکھا ہے بازو پہ، لیکن البتہ پشت پہ ایک مہر نبوت ہے، اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو فوراً نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین، یہ مہر نبوت تھا، ختم نبوت کی مہر تھی پیغمبر کی۔ بعض نے لکھا ہے بازو پہ، داہنے بازو پہ، بعض نے لکھا ہے پشت پہ۔ عزیزان گرامی اسی کے بوسے کے لیے ایک صحابی نے کہا تھا جب ختم مرتبت نے اعلان کیا اپنے آخری خطبے میں کہ اگر میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو آج اپنا بدلہ لے سکتا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول خدا آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا، تو کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو تازیانہ مارا ہو۔ کہا یا رسول خدا آپ نے تازیانہ مارا تھا، کہا ٹھیک ہے اس کو ایک تازیانہ دے دو۔ کہا کہ آؤ مجھے تازیانہ مار دو۔ کہا یا رسول خدا جب آپ نے تازیانہ مارا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، اپنے کرتے کو ہٹا دیجئے، تو آپ نے فوراً اشارہ کیا کسی کی طرف، کہا کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا دو۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا وہ صحابی فوراً گرے اور پشت مبارک کے بوسے دینے لگے۔ عزیزان گرامی جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف اور صرف مہر نبوت کا بوسہ دینے کے لیے، میں صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ پیغمبر نے مجھے تازیانہ مارا، پیغمبر نے کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی ایک بات واضح ہو گئی نا کہ پیغمبر اسلام سے جو چیزیں منسوب ہو ان کا بوسہ دینا سنت صحابہ ہے، کہ صحابہ کرام بھی پیغمبر اسلام سے منسوب چیزوں کے بوسے دیا کرتے تھے۔ کہا میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے فوراً مہر نبوت کا بوسہ دیا۔ تو عزیزان گرامی یہ جسم مبارک کے اندر معجزات تھے، پیشانی کا نور ہے، اور آپ کے داڑھی کے اندر کچھ بال سفید تھے، اس کے علاوہ بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی ایک اور معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند کریں عزیزان گرامی، میں یقین مانیے مسلسل جاگ رہا ہوں اور اب یہ دوسرا دن ہے اور اس وقت میں بالانتہا خستہ ہوں، نہ آواز میری کام کر رہی ہے، نہ میرا اس وقت جو ہے وہ گلا ساتھ دے رہا۔ عزیزان گرامی فرمایا میسرہ نے کہا کہ بی بی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض اوقات یہ کچے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ریت پہ چل رہے ہوتے ہیں، مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے، کہ مٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں نشان نہیں بنتے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں نشان بنتے چلے جاتے ہیں، پتھروں پہ پاؤں رکھتے ہیں نشان بنتے چلے جاتے ہیں۔ کہ بی بی ان کو دیکھنے سے محسوس یہ ہوتا ہے جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش چھوڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں نقش نہیں چھوڑتے۔ تو پھر پیغمبر کا منصوبہ ہے نا کہاں کہاں نقش باقی رہے، تو کہا کہ جہاں پہ ان کے نقش چاہتے ہیں وہیں پہ نقش رہتا ہے، جہاں نہیں چاہتے وہاں نقش نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی مٹی پہ پاؤں رکھتے تھے بعض اوقات، کچے پہ نشان نہیں بنتے تھے، بعض اوقات چٹانوں پہ پتھروں پہ نشان بن جاتے تھے۔ یہی پیغمبر کے نقش تھے، یہی ان کی آل کے نقش تھے۔ اس لیے آپ کو قدم مبارک کے نشان ملیں گے، قدم گاہ کے نشان ملیں گے، کہیں امیر المؤمنین کی قدم کے نشان ملیں گے، کہیں امام رضا کے قدم کے نشان ملیں گے۔
اللہم صلی علی عزیزان گرامی، آج میں کم وقت لوں گا لیکن کل میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں گا. تو عزیزان گرامی، کتنے معجزات یہ جسد مطہر سے متعلق ہیں. کہا کہ ایک اور معجزہ ہے، کبھی بھی جس طرح یہ سامنے سے دیکھتے ہیں ویسے ہی پشت سے دیکھتے ہیں. کہا کیسے معلوم؟ کہا کہ جب کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا تھا تو ویسے ہی نام دیکھ کے بتاتے تھے، اور اگر کوئی پشت سے آ رہا ہوتا تھا تو مڑتے نہیں تھے، نام لے کے پکارتے تھے کہ سامنے آ جاؤ. اصول کافی کی روایت ہے نا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد کہا اپنے صحابہ سے، کہا کہ مجھ سے پہلے رکوع و سجود میں مت جایا کرو، نماز جماعت سے نکل جاتے ہو. کہا یا رسول خدا، آپ کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں چلا گیا، کون سجدے میں پہلے چلا گیا؟ کہا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں. اور یہ صحیح بخاری کے اندر اصول کافی میں سب جگہ روایت موجود ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں. پھر فرمایا کہ میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں جب سو رہا ہوتا ہوں میرا سونا میرا جاگنا دونوں برابر ہوتے ہیں، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. غفلت ایمان کی علامت بھی نہیں ہے، چجائے کہ نبوت و عصمت کی علامت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، کیا کبھی بھی غافل کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا. پیغمبر صاحب فرماتے ہیں میں کسی حالت میں غافل نہیں ہوتا، میں کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت میں تمہارے اعمال پہ شاہد ہوں. یہاں تک کہ فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا دونوں برابر ہے، میں مرنے کے بعد بھی ویسے ہی گواہی دوں گا جو میری زیارت کے لیے آئے گا جیسے زندگی میں کوئی زیارت کے لیے آیا ہے. من زارنی فی حیاتی من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی، جیسے مرنے کے بعد کسی نے میری زیارت کی ہو ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہو. پھر فرمایا کہ واقعی ایسا ہی ہے. کہا میں میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ میرے 12 کے 12 اوصیاء کے لیے